مو على أساس نستخدمه طعم لنخلص على عاكف؟ ولا نسيت؟ نزل هالمسدس. صدقوني لما عاكف يجي لهم ما حيخليكن عايشين. بالله جد؟ لك هي لساتها عم تحكي؟ لا تعملها، هي لازمتنا عايشة. ما في داعي تعيش. طلعي فيه. روح. نصبوا لك فخ. وينهم؟ يلا احكي وين تشوكوروفالين؟ صدقني ما بعرف. لا انت بتعرف. مو هن اللي بيعطوك الاوامر؟ وينهم؟ احكي. اخي صدقني انا ما بعرف. احكي ولك. بالتا بالتا ما ضل عنا وقت. بالتا هلا أنا وأنت إن شاء الله منلتقى بالجنة عاكف حبيبي. نحن مسكناهم بالجرم المشهود ورح نخلي حدا منهم يعترف. ليش لحتى نضيع الوقت؟ لا والله عم حاول كون منيح، بس رجعت من المدرسة بس ما في أكل بالبيت. لا خفت من سرعتي؟ لاہور کی شام گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو. ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے. ڈائری پر لکھا ہے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی بس شکل بدل لیتی ہے. یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے. زویا مسکراتی ہے. اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے. کلاس روم نیا سیمسٹر نئے چہرہ. زویا اپنے دوست حنزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے ایکسکیوز می ایز دس سیٹ ٹیکن. زویا سر اٹھاتی ہے. ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی. زویا کہتی ہے جی نہیں لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا. ایان ہنستا ہے. تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے. زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا. تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے. زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی. کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو. ایک دن ایان نے کہا تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں. زویا بولی ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں. ایان چونک گیا. تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد. کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت. میرے والد ان کے دوست تھے. انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا. زویا خاموش رہ گئی. شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی. چوتھے منظر میں وقت گزر گیا. دونوں قریب آتے گئے. ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل. ایان نے کہا زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے. زویا نے دھیرے سے کہا اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے. ایان نے ہاتھ بڑھایا. تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تاما اور بولی ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم. سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی. اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ نیا آغاز. کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں. انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں. بارش ہو رہی تھی. ایان اس کے پاس آ کر بولا دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے. زویا مسکرا کر بولی ہاں مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم. محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نہیں، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے. لاہور کی شام گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو. ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے. ڈائری پر لکھا ہے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی بس شکل بدل لیتی ہے. یہی الفاظ
الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے، اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست حنزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، ایکسکیوز می، ایز دس سیٹ ٹیکن؟ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے، جی نہیں، لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے، زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی۔ کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا، تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں؟ زویا بولی، ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے، خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا، زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا، اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔ سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ، نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا، میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔ بارش ہو رہی تھی، ایان اس کے پاس آ کر بولا، دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے؟ زویا مسکرا کر بولی، ہاں، مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے، اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست حنزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، ایکسکیوز می، ایز دس سیٹ ٹیکن؟ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے، جی نہیں، لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے، زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی۔ کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا، تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں؟ زویا بولی، ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے، خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا، زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا، اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔ سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ، نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا، میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔ بارش ہو رہی تھی، ایان اس کے پاس آ کر بولا،
دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے۔ زویا مسکرا کر بولی ہاں مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے، اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست انزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، ایکسکیوز می، ایز دس سیٹ ٹیکن؟ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے جی نہیں، لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے، زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی۔ کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں؟ زویا بولی ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔ سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔ بارش ہو رہی تھی، ایان اس کے پاس آ کر بولا دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے۔ زویا مسکرا کر بولی ہاں مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے، اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست انزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، ایکسکیوز می، ایز دس سیٹ ٹیکن؟ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے جی نہیں، لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے، زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی۔ کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں؟ زویا بولی ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔ سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔
بارش ہو رہی تھی، ایان اس کے پاس آ کر بولا، دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے۔ زویا مسکرا کر بولی، ہاں مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے، اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست انزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، ایکسکیوز می، ایز دس سیٹ ٹیکن؟ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے، جی نہیں، لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے، زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی۔ کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا، تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں؟ زویا بولی، ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے، خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا، زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا، اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔ سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ، نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا، میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔ بارش ہو رہی تھی، ایان اس کے پاس آ کر بولا، دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے۔ زویا مسکرا کر بولی، ہاں مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے، اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست انزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، ایکسکیوز می، ایز دس سیٹ ٹیکن؟ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے، جی نہیں، لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے، زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی۔ کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا، تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں؟ زویا بولی، ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے، خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا، زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا، اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔
سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا، میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔ بارش ہو رہی تھی، ایان اس کے پاس آ کر بولا، دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے۔ زویا مسکرا کر بولی، ہاں مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے، اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست حنزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، ایکسکیوز می، ایز دس سیٹ ٹیکن؟ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے، جی نہیں، لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے، زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی۔ کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا، تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں؟ زویا بولی، ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے، خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا، زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا، اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھیں؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔ سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا، میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔ بارش ہو رہی تھی، ایان اس کے پاس آ کر بولا، دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے۔ زویا مسکرا کر بولی، ہاں مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے، اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست حنزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، ایکسکیوز می، ایز دس سیٹ ٹیکن؟ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے، جی نہیں، لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے، زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی۔ کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا، تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں؟ زویا بولی، ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے، خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔
ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔ سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔ بارش ہو رہی تھی۔ ایان اس کے پاس آ کر بولا دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے۔ زویا مسکرا کر بولی ہاں مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست حنزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے ایکسکیوز می ایز دس سیٹ ٹیکن۔ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے جی نہیں لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے۔ زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی، کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں۔ زویا بولی ہاں جیسے میرے والد کہا کرتے تھے خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔ سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔ بارش ہو رہی تھی۔ ایان اس کے پاس آ کر بولا دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے۔ زویا مسکرا کر بولی ہاں مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست حنزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے ایکسکیوز می ایز دس سیٹ ٹیکن۔ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے جی نہیں لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے۔ زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی، کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں۔ زویا بولی ہاں جیسے میرے والد کہا کرتے تھے خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔
चौथे मंजर में वक्त गुजर गया, दोनों करीब आते गए। एक दिन यूनिवर्सिटी की छत पर हवा में हल्की बारिश और चांदनी का मेल। अयान ने कहा, ज़ोया तुम्हारी आंखों में वही सुकून है जो कहानियों के आखिरी सफ़े पर होता है। ज़ोया ने धीरे से कहा, और तुम्हारे लहजे में वही एहसास जो सिर्फ दुआ बनकर रह जाता है। अयान ने हाथ बढ़ाया, तो फिर क्या हम अपनी कहानी लिखे? ज़ोया ने उसका हाथ थामा और बोली, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि अंजाम हमेशा खामोश वादे जैसा हो, सच्चा मगर नरम। सालों बाद ज़ोया एक मशहूर राइटर बन चुकी थी। उसकी नई किताब का नाम था खामोश वादा नया आगाज़। किताब के आखिर में उसने लिखा था, मैं अपने वालिदैन की कहानी आगे बढ़ा रही हूँ, उन्होंने मोहब्बत को मुकम्मल किया और मैं उसे ज़िंदा रख रही हूँ। बारिश हो रही थी। अयान उसके पास आकर बोला, देखा मोहब्बत वाकई शक्ल बदल लेती है। ज़ोया मुस्कुराकर बोली, हाँ, मगर वादा वही रहता है, खामोश मगर हमेशा कायम। मोहब्बत न पुरानी होती है न नई, बस एक दिल से दूसरे दिल तक मुंतकिल हो जाती है। लाहौर की शाम, गलियों में रोशनियों का जाल और बारिश के बाद ज़मीन से उठती खुशबू। रेहान और एलन की बेटी ज़ोया 21 साल की, नरम दिल मगर ज़िद्दी मिजाज, हाथ में पुरानी डायरी लिए यूनिवर्सिटी के लान में बैठी है। डायरी पर लिखा है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस शक्ल बदल लेती है। यही अल्फाज उसके वालिद रेहान ने कभी लिखे थे। ज़ोया मुस्कुराती है, अब देखते हैं मोहब्बत मेरी शक्ल में कैसी लगती है। क्लासरूम, नया सेमेस्टर, नए चेहरा। ज़ोया अपने दोस्त हंजला के साथ बैठती है कि अचानक एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज मी, एज दिस सीट टेकन। ज़ोया सर उठाती है। एक लड़का अयान, सादा कपड़ों में मगर आंखों में अजब गहराई। ज़ोया कहती है, जी नहीं, लेकिन अगर आप टाइम पर आते तो बेहतर होता। अयान हंसता है, ताखीर भी कभी कभी मुकद्दर लिखने आती है। ज़ोया के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है, पहले बार किसी ने उसे यूं ही खामोश कर दिया था। तीसरे मंजर में हफ्ते गुजर गए। ज़ोया और अयान की दोस्ती एक कहानी बनने लगी। कॉफी शॉप में चाय, लाइब्रेरी में नजरें और बारिश में खामोश गुफ्तगू। एक दिन अयान ने कहा, तुम्हें पता है खामोश लोग सबसे ज्यादा बातें दिल में करते हैं। ज़ोया बोली, हाँ, जैसे मेरे वालिद कहा करते थे, खामोश वादे सबसे मजबूत होते हैं। अयान चौंक गया, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? रेहान अहमद। क्यों? अयान के चेहरे पर हैरत। मेरे वालिद उनके दोस्त थे, इन्होंने उनके बारे में हमेशा कहा कि रेहान जैसा सच्चा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं था। ज़ोया खामोश रह गई। शायद किस्मत ने एक बार फिर दो कहानियाँ जोड़ दी थी। चौथे मंजर में वक्त गुजर गया, दोनों करीब आते गए। एक दिन यूनिवर्सिटी की छत पर हवा में हल्की बारिश और चांदनी का मेल। अयान ने कहा, ज़ोया तुम्हारी आंखों में वही सुकून है जो कहानियों के आखिरी सफ़े पर होता है। ज़ोया ने धीरे से कहा, और तुम्हारे लहजे में वही एहसास जो सिर्फ दुआ बनकर रह जाता है। अयान ने हाथ बढ़ाया, तो फिर क्या हम अपनी कहानी लिखे? ज़ोया ने उसका हाथ थामा और बोली, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि अंजाम हमेशा खामोश वादे जैसा हो, सच्चा मगर नरम। सालों बाद ज़ोया एक मशहूर राइटर बन चुकी थी। उसकी नई किताब का नाम था खामोश वादा नया आगाज़। किताब के आखिर में उसने लिखा था, मैं अपने वालिदैन की कहानी आगे बढ़ा रही हूँ, उन्होंने मोहब्बत को मुकम्मल किया और मैं उसे ज़िंदा रख रही हूँ। बारिश हो रही थी। अयान उसके पास आकर बोला, देखा मोहब्बत वाकई शक्ल बदल लेती है। ज़ोया मुस्कुराकर बोली, हाँ, मगर वादा वही रहता है, खामोश मगर हमेशा कायम। मोहब्बत न पुरानी होती है न नई, बस एक दिल से दूसरे दिल तक मुंतकिल हो जाती है। लाहौर की शाम, गलियों में रोशनियों का जाल और बारिश के बाद ज़मीन से उठती खुशबू। रेहान और एलन की बेटी ज़ोया 21 साल की, नरम दिल मगर ज़िद्दी मिजाज, हाथ में पुरानी डायरी लिए यूनिवर्सिटी के लान में बैठी है। डायरी पर लिखा है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस शक्ल बदल लेती है। यही अल्फाज उसके वालिद रेहान ने कभी लिखे थे। ज़ोया मुस्कुराती है, अब देखते हैं मोहब्बत मेरी शक्ल में कैसी लगती है। क्लासरूम, नया सेमेस्टर, नए चेहरा। ज़ोया अपने दोस्त हंजला के साथ बैठती है कि अचानक एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज मी, एज दिस सीट टेकन। ज़ोया सर उठाती है। एक लड़का अयान, सादा कपड़ों में मगर आंखों में अजब गहराई। ज़ोया कहती है, जी नहीं, लेकिन अगर आप टाइम पर आते तो बेहतर होता। अयान हंसता है, ताखीर भी कभी कभी मुकद्दर लिखने आती है। ज़ोया के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है, पहले बार किसी ने उसे यूं ही खामोश कर दिया था। तीसरे मंजर में हफ्ते गुजर गए। ज़ोया और अयान की दोस्ती एक कहानी बनने लगी। कॉफी शॉप में चाय, लाइब्रेरी में नजरें और बारिश में खामोश गुफ्तगू। एक दिन अयान ने कहा, तुम्हें पता है खामोश लोग सबसे ज्यादा बातें दिल में करते हैं। ज़ोया बोली, हाँ, जैसे मेरे वालिद कहा करते थे, खामोश वादे सबसे मजबूत होते हैं। अयान चौंक गया, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? रेहान अहमद। क्यों? अयान के चेहरे पर हैरत। मेरे वालिद उनके दोस्त थे, इन्होंने उनके बारे में हमेशा कहा कि रेहान जैसा सच्चा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं था।
زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا، زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا، اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔ سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا، میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔ بارش ہو رہی تھی، ایان اس کے پاس آ کر بولا، دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے۔ زویا مسکرا کر بولی، ہاں، مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے، اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست حنزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، ایکسکیوز می، ایز دس سیٹ ٹیکن؟ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے، جی نہیں، لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے، زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی۔ کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا، تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں؟ زویا بولی، ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے، خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زویا خاموش رہ گئی، شاید قسمت نے ایک بار پھر دو کہانیاں جوڑ دی تھی۔ چوتھے منظر میں وقت گزر گیا، دونوں قریب آتے گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کی چھت پر ہوا میں ہلکی بارش اور چاندنی کا میل۔ ایان نے کہا، زویا تمہاری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو کہانیوں کے آخری صفحے پر ہوتا ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا، اور تمہارے لہجے میں وہی احساس جو صرف دعا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر کیا ہم اپنی کہانی لکھے؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ انجام ہمیشہ خاموش وعدے جیسا ہو، سچا مگر نرم۔ سالوں بعد زویا ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی نئی کتاب کا نام تھا خاموش وعدہ نیا آغاز۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا تھا، میں اپنے والدین کی کہانی آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے محبت کو مکمل کیا اور میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں۔ بارش ہو رہی تھی، ایان اس کے پاس آ کر بولا، دیکھا محبت واقعی شکل بدل لیتی ہے۔ زویا مسکرا کر بولی، ہاں، مگر وعدہ وہی رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ قائم۔ محبت نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی، بس ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہو جاتی ہے۔ لاہور کی شام، گلیوں میں روشنیوں کا جال اور بارش کے بعد زمین سے اٹھتی خوشبو۔ ریحان اور ایلن کی بیٹی زویا 21 سال کی، نرم دل مگر ضدی مزاج، ہاتھ میں پرانی ڈائری لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہے۔ ڈائری پر لکھا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ یہی الفاظ اس کے والد ریحان نے کبھی لکھے تھے۔ زویا مسکراتی ہے، اب دیکھتے ہیں محبت میری شکل میں کیسی لگتی ہے۔ کلاس روم، نیا سیمسٹر، نئے چہرہ۔ زویا اپنے دوست حنزلہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، ایکسکیوز می، ایز دس سیٹ ٹیکن؟ زویا سر اٹھاتی ہے، ایک لڑکا ایان، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں عجب گہرائی۔ زویا کہتی ہے، جی نہیں، لیکن اگر آپ ٹائم پر آتے تو بہتر ہوتا۔ ایان ہنستا ہے، تاخیر بھی کبھی کبھی مقدر لکھنے آتی ہے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پہلے بار کسی نے اسے یوں ہی خاموش کر دیا تھا۔ تیسرے منظر میں ہفتوں گزر گئے، زویا اور ایان کی دوستی ایک کہانی بننے لگی۔ کافی شاپ میں چائے، لائبریری میں نظریں اور بارش میں خاموش گفتگو۔ ایک دن ایان نے کہا، تمہیں پتہ ہے خاموش لوگ سب سے زیادہ باتیں دل میں کرتے ہیں؟ زویا بولی، ہاں، جیسے میرے والد کہا کرتے تھے، خاموش وعدے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایان چونک گیا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ریحان احمد۔ کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت۔ میرے والد ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا
कोई नहीं था। जोया खामोश रह गई। शायद किस्मत ने एक बार फिर दो कहानियां जोड़ दी थी। चौथे मंजर में वक्त गुजर गया, दोनों करीब आते गए। एक दिन यूनिवर्सिटी की छत पर हवा में हल्की बारिश और चांदनी का मेल। अयान ने कहा, जोया तुम्हारी आंखों में वही सुकून है जो कहानियों के आखिरी सफ़े पर होता है। जोया ने धीरे से कहा, और तुम्हारे लहजे में वही एहसास जो सिर्फ दुआ बनकर रह जाता है। अयान ने हाथ बढ़ाया, तो फिर क्या हम अपनी कहानी लिखे? जोया ने उसका हाथ थामा और बोली, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि अंजाम हमेशा खामोश वादे जैसा हो, सच्चा मगर नरम। सालों बाद जोया एक मशहूर राइटर बन चुकी थी। उसकी नई किताब का नाम था खामोश वादा नया आगाज़। किताब के आखिर में उसने लिखा था, मैं अपने वालिदैन की कहानी आगे बढ़ा रही हूँ। उन्होंने मोहब्बत को मुकम्मल किया और मैं उसे ज़िंदा रख रही हूँ। बारिश हो रही थी। अयान उसके पास आकर बोला, देखा, मोहब्बत वाकई शक्ल बदल लेती है। जोया मुस्कुराकर बोली, हाँ, मगर वादा वही रहता है, खामोश मगर हमेशा कायम। मोहब्बत न पुरानी होती है न नई, बस एक दिल से दूसरे दिल तक मुंतकिल हो जाती है। लाहौर की शाम, गलियों में रोशनियों का जाल और बारिश के बाद ज़मीन से उठती खुशबू। रेहान और एलन की बेटी जोया 21 साल की, नरम दिल मगर ज़िद्दी मिजाज, हाथ में पुरानी डायरी लिए यूनिवर्सिटी के लान में बैठी है। डायरी पर लिखा है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस शक्ल बदल लेती है। यही अल्फाज उसके वालिद रेहान ने कभी लिखे थे। जोया मुस्कुराती है, अब देखते हैं मोहब्बत मेरी शक्ल में कैसी लगती है। क्लासरूम, नया सेमेस्टर, नए चेहरा। जोया अपने दोस्त हंजला के साथ बैठती है कि अचानक एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज मी, एज दिस सीट टेकन। जोया सर उठाती है। एक लड़का अयान, सादा कपड़ों में मगर आंखों में अजब गहराई। जोया कहती है, जी नहीं, लेकिन अगर आप टाइम पर आते तो बेहतर होता। अयान हंसता है, ताखीर भी कभी कभी मुकद्दर लिखने आती है। जोया के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। पहले बार किसी ने उसे यूं ही खामोश कर दिया था। तीसरे मंजर में हफ्तों गुजर गए। जोया और अयान की दोस्ती एक कहानी बनने लगी। कॉफी शॉप में चाय, लाइब्रेरी में नजरें और बारिश में खामोश गुफ्तगू। एक दिन अयान ने कहा, तुम्हें पता है खामोश लोग सबसे ज्यादा बातें दिल में करते हैं। जोया बोली, हाँ, जैसे मेरे वालिद कहा करते थे, खामोश वादे सबसे मजबूत होते हैं। अयान चौंक गया, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? रेहान अहमद। क्यों? अयान के चेहरे पर हैरत। मेरे वालिद उनके दोस्त थे, इन्होंने उनके बारे में हमेशा कहा कि रेहान जैसा सच्चा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं था। जोया खामोश रह गई। शायद किस्मत ने एक बार फिर दो कहानियां जोड़ दी थी। चौथे मंजर में वक्त गुजर गया, दोनों करीब आते गए। एक दिन यूनिवर्सिटी की छत पर हवा में हल्की बारिश और चांदनी का मेल। अयान ने कहा, जोया तुम्हारी आंखों में वही सुकून है जो कहानियों के आखिरी सफ़े पर होता है। जोया ने धीरे से कहा, और तुम्हारे लहजे में वही एहसास जो सिर्फ दुआ बनकर रह जाता है। अयान ने हाथ बढ़ाया, तो फिर क्या हम अपनी कहानी लिखे? जोया ने उसका हाथ थामा और बोली, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि अंजाम हमेशा खामोश वादे जैसा हो, सच्चा मगर नरम। सालों बाद जोया एक मशहूर राइटर बन चुकी थी। उसकी नई किताब का नाम था खामोश वादा नया आगाज़। किताब के आखिर में उसने लिखा था, मैं अपने वालिदैन की कहानी आगे बढ़ा रही हूँ। उन्होंने मोहब्बत को मुकम्मल किया और मैं उसे ज़िंदा रख रही हूँ। बारिश हो रही थी। अयान उसके पास आकर बोला, देखा, मोहब्बत वाकई शक्ल बदल लेती है। जोया मुस्कुराकर बोली, हाँ, मगर वादा वही रहता है, खामोश मगर हमेशा कायम। मोहब्बत न पुरानी होती है न नई, बस एक दिल से दूसरे दिल तक मुंतकिल हो जाती है। लाहौर की शाम, गलियों में रोशनियों का जाल और बारिश के बाद ज़मीन से उठती खुशबू। रेहान और एलन की बेटी जोया 21 साल की, नरम दिल मगर ज़िद्दी मिजाज, हाथ में पुरानी डायरी लिए यूनिवर्सिटी के लान में बैठी है। डायरी पर लिखा है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस शक्ल बदल लेती है। यही अल्फाज उसके वालिद रेहान ने कभी लिखे थे। जोया मुस्कुराती है, अब देखते हैं मोहब्बत मेरी शक्ल में कैसी लगती है। क्लासरूम, नया सेमेस्टर, नए चेहरा। जोया अपने दोस्त हंजला के साथ बैठती है कि अचानक एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज मी, एज दिस सीट टेकन। जोया सर उठाती है। एक लड़का अयान, सादा कपड़ों में मगर आंखों में अजब गहराई। जोया कहती है, जी नहीं, लेकिन अगर आप टाइम पर आते तो बेहतर होता। अयान हंसता है। ताखीर भी कभी कभी मुकद्दर लिखने आती है। जोया के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। पहले बार किसी ने उसे यूं ही खामोश कर दिया था। तीसरे मंजर में हफ्तों गुजर गए। जोया और अयान की दोस्ती एक कहानी बनने लगी। कॉफी शॉप में चाय, लाइब्रेरी में नजरें और बारिश में खामोश गुफ्तगू। एक दिन अयान ने कहा, तुम्हें पता है खामोश लोग सबसे ज्यादा बातें दिल में करते हैं। जोया बोली, हाँ, जैसे मेरे वालिद कहा करते थे, खामोश वादे सबसे मजबूत होते हैं। अयान चौंक गया, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? रेहान अहमद।
کیوں؟ ایان کے چہرے پر حیرت. میرے والد ان کے دوست تھے. انہوں نے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ ریحان جیسا سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا. زویا خاموش رہ گئی.